نماز کی پابندی کرنے والوں میں سے ہوتا ہے تو فرشتہ یعنی ملک الموت علیہ السلام اس کے قریب ہو جاتے ہیں، اور جب آپ قریب ہوتے ہیں تو شیطان کو بھگا دیتے ہیں، اور اس کے لیے ایسی خطرناک حالت میں، یعنی ایسا وہ مصیبت کا وقت ہوتا ہے، اس مصیبت کے وقت میں جب کوئی بھی اس کی مدد کو نہیں آ رہا ہوتا، کسی طرف سے اس کی مدد نہیں ہوتی، کہ شیطان بھی اس وقت اس کے قریب ہے، اس کا ایمان سلب کرنے کے لیے کوشاں ہے، اس وقت اگر یہ شخص نماز کی حفاظت کرنے والا ہو، نماز جو ہے وہ وقت پہ پڑھنے والا ہو، نماز کی پابندی کرنے والا ہو، تو اس وقت جو ہے اس کے لیے کتنا بڑا انعام ہے کہ ملک الموت علیہ السلام شیطان کو دور کرتے ہیں اور خود اس کے قریب تشریف لا کر اسے کلمہ شریف کی تلقین فرماتے ہیں اور تلقین کرتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کلمے کی تلقین کرتے ہیں، تو اس کی برکت سے جو مرنے والا ہے وہ اس کلمے کی طرف اس کی توجہ ہو جاتی ہے اور وہ ایمان کی حالت میں اس دنیا سے جاتا ہے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے سنا کہ ملک الموت علیہ السلام نمازوں میں بھی تشریف لاتے ہیں، اور جو نماز کی حفاظت کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ وہ لوگ موت کے وقت خود ملک الموت علیہ السلام کی طرف سے تلقین ہو رہی ہے، تلقین کلمہ شریف کی ہو رہی ہے کہ بندے جب تو دنیا سے تو نے جانا ہے تو ایمان کے ساتھ دنیا سے جاؤ، کہ ایمان ہی یہ وہ دولت ہے کہ جو بندہ دنیا سے ایمان سلامت لے کر چلا گیا حقیقت میں وہ بندہ کامیاب ہو گیا۔ تو الحمدللہ ایمان کی حفاظت کے لیے ایک بہترین ذریعہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ کسی پیر کامل کے ہاتھ پر بیعت کر لے۔ تو انشاءاللہ جب پیر کامل کے ہاتھ پر بیعت ہو جائے گی تو پھر ایمان کی حفاظت کی انشاءاللہ فکر بڑھ جائے گی، اس کا ذہن ملے گا، ایمان کی حفاظت کی طرف توجہ رہے گی۔ اور دوسرا مدنی پھول اس میں یہ ہوا کہ جو لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، نماز کے پابند ہیں، تو ان پر بھی موت کے وقت کلمہ شریف آسان ہو جاتا ہے، حالت ایمان سے دنیا میں جانا ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں الحمدللہ اس چیز کا ذہن دیا جاتا کہ ہم اپنی نمازوں کی حفاظت کریں، بلکہ مدنی انعامات جو امیر اہل سنت، امیر دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ کی طرف سے اپنے اسلامی بھائیوں کو دیے گئے ہیں، اس میں تو یہ سوال ہی ہے شروع میں کہ کیا آج آپ نے نماز، فرض نماز با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کی یا نہیں؟ تو کتنا بہترین یہ ذہن ہے، اور اس میں یہ نماز کی حفاظت کی طرف ذہن ہے، نماز کی حفاظت کی فکر ہے۔ تو جب ہم اس کی طرف توجہ کریں گے، وہ مدنی انعام ہمارے سامنے رہے گا، تو انشاءاللہ نماز کی حفاظت کا ذہن ہمیں ملتا رہے گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ملک الموت علیہ السلام آپ انبیاء کرام کی بارگاہ میں بھی حاضری دیتے، آپ ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، روح قبض کرنے کے لیے تو آتے ہی تھے، اس کے علاوہ بھی کبھی کبھار انبیاء کی بارگاہ میں ملک الموت علیہ السلام کی حاضری ہوتی۔ چنانچہ حضرت عبید بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ اپنے گھر میں تشریف فرما تھے، اچانک ایک خوبصورت نوجوان گھر میں داخل ہوا، تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے بندے، تجھے میرے گھر میں کس نے داخل کیا؟ اس نے عرض کیا، مجھے اس گھر میں جو اس کا پروردگار ہے مجھے اس نے داخل کیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام آپ فرمانے لگے، اس کا پروردگار تو اس کا زیادہ حقدار ہے، پر یہ تو بتائیں آپ کون ہیں؟ عرض کیا
کہ میں موت کا فرشتہ ہوں. تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا مجھے تمہاری بہت ساری خصوصیات کے بارے میں علم ہے، لیکن میں نے کبھی وہ تم میں دیکھی نہیں ہے. تو اس نے عرض کیا کہ آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں؟ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ میں تمہیں تمہاری اصل شکل میں دیکھنا چاہتا ہوں. اب ملک الموت علیہ السلام انہوں نے ابراہیم علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ اپنا رخ مبارک دوسری طرف کریں. جو ہی انہوں نے رخ پھیرا تو پھر ملک الموت علیہ السلام نے عرض کی اب اپنا رخ میری طرف کر لیں. جیسے رخ موڑا تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک ایسا شخص ان کے سامنے کھڑا ہے جس کا ایک ایک بال گویا کہ اٹھے ہوئے انسان کی مانند ہے، کہ ایک ایک بال پہ گویا انسان کے مانند اٹھاؤ نظر آتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے اس صورت سے فوراً پناہ مانگی اور فرمایا اپنی پہلی صورت میں لوٹا. ملک الموت نے فرمایا اے ابراہیم علیہ السلام، جب اللہ تبارک و تعالی مجھے ایسے آدمی کی طرف بھیجتا ہے جن کی ملاقات اللہ کو پسند نہیں تو مجھے اس صورت میں بھیجتے ہیں جسے آپ نے پہلے دیکھا. تو ہم نے اپنے شروع کے سلسلوں میں یہ بات بھی سنی عقائد کے اس بیان میں، اس سلسلے میں، کہ جو فرشتے ہیں، یہ جو نوری مخلوق ہے، یہ مختلف صورتیں بدلنے پر بھی قادر ہیں. انہیں اللہ تبارک و تعالی نے یہ اختیار دیا ہے کہ آپ مختلف شکلوں میں متشکل ہو سکتے ہیں، آپ مختلف شکلوں میں آ سکتے ہیں. تو یہاں بھی یہی تھا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں جب ملک الموت علیہ السلام تشریف لائے ہیں تو آپ پہلے کسی اور شکل میں تھے، ایک نوجوان کی شکل میں تھے. جب اس شکل میں پہلے حاضر ہوئے اسی لیے تو ابراہیم علیہ السلام پہچانے نہیں، اور پھر پوچھا کہ تم کون ہو. پھر جب ملک الموت علیہ السلام نے بتایا کہ میں موت کا فرشتہ ہوں، ملک الموت ہوں، تب ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے کہ تمہاری تو بہت ساری خصوصیات ہیں، تو یہ بھی ان میں سے ایک ہے کہ بہت ساری شکلیں بدل سکتے ہو، تو کوئی اور شکل بھی تو دکھاؤ جس میں تم آتے جاتے ہو کچھ لوگوں کے پاس. اب یہ جو انہوں نے شکل دکھائی یہ حقیقت میں وہ شکل تھی جس کا آپ نے اظہار فرمایا کہ جب اللہ ایسے بندے کی طرف بھیجتا ہے جس کی ملاقات اللہ جل شانہ کو پسند نہیں تو پھر اللہ مجھے اس شکل میں بھیجتا ہے. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب اس شکل میں ملک الموت کو دیکھا تو آپ نے اس کی شکل سے پناہ مانگی کہ اتنی عجیب شکل کہ اس کو دیکھ کر تو بندہ ویسے ڈر جائے. تو یہاں یہ کہ فرشتے جو ہیں مختلف شکلیں بدل سکتے ہیں، خوبصورت سے خوبصورت شکل میں بھی آ سکتے ہیں اور انتہائی کڑی شکل میں بھی آ سکتے ہیں. یہ مختلف صورتیں جو ہیں یہ بدلنے کا ان کو اختیار ہے، اللہ کی طرف سے انہیں اس چیز کی طاقت دی گئی ہے. یہ ان شکلوں میں آ سکتے ہیں، یہ شکلیں بدل سکتے ہیں. تو محترم اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہمارا نوری مخلوق کا سلسلہ ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ کتنی ساری ہمیں معلومات حاصل ہو رہی ہے. تو ان معلومات کے حصول کے لیے مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.